میرے بچوں، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کا جو مقصد ہے وہ ہے کمپیوٹر سائنس کی جو ہے آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں میں، خاص طور پہ 10 کلاس کے حوالے سے۔ اس سے پہلے جو میرا ٹاپک تھا وہ تھا 9 کلاس کے حوالے سے۔ اب ہم 10 کی طرف چلتے ہیں کہ ہم 10 کلاس میں کیا کیا پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا یونٹ 1 یعنی کہ جو چیپٹر نمبر 1 ہے وہ ہے پروگرامنگ ٹیکنیکس کے حوالے سے۔ اس کے اندر جو ہے ہم لوگوں نے یہ پڑھنا ہے کہ پرابلم کیا ہوتا ہے، اسے انالائز کرنا ہے اور ڈفرینٹ طرح کے سلوشنز جو ہے وہ بنانے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الگورتھم کے اوپر بھی چیزوں کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ بھی ہم اس چیپٹر میں سیکھیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ الگورتھم کے جو سوال ہوتے ہیں وہ نہایت ہی خاص ہوتے ہیں پیپر کے حوالے سے بھی، اور کس طرح کے سے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ میں آپ بچوں کو یہ بھی سکھاؤں گا لازمی آگے چل کے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم اسی چیپٹر میں جو ہے وہ فلو چارٹ کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے گرافیکل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کمپیوٹر میں دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلے یونٹ کی طرف چلتے ہیں کہ اگلا یونٹ چیپٹر 2 جو ہے وہ ہمارا ہے پروگرامنگ ان سی لینگویج کے اوپر ہم اس میں پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا جو ٹولز آپ لوگوں کو سکھائے جائیں گے اس کے اندر وہ نہایت ہی خاص ہوں گے، اور ایک چیز اس میں ہم لازمی جو اس کے اندر ہم پڑھیں گے وہ یہ پڑھیں گے کہ اس کے اندر کمپیوٹر پروگرام ہوتا کیا ہے، کس طرح کی جو لینگویجز ہیں وہ اس میں استعمال ہو رہی ہیں، اور کس طرح کے کریکٹرز ہیں اس کے، اور ڈفرینس ہم پڑھیں گے اس کے اندر ڈفرینٹ چیزوں کا۔ ایک اور اس کے اندر جو ہم خاص چیز پڑھیں گے وہ ہے پروگرامنگ انوائرمنٹ کے حوالے سے کہ ٹھیک ہے جی IDC کیا کہلاتا ہے، IDE کیا کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کے موڈیولز جو ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ یاد رکھیے گا پروگرامنگ بیسک کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پروگرام اسٹارٹ ہوتا ہے، کس طریقے سے ہم اس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں، جو ہے اس کے اندر خاص طور پہ جو باڈی آف مین ہے وہ کس طریقے سے ڈلیور ہوتا ہے، یہ تمام تر ڈسکشن جو ہے وہ ہم یہاں پر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ آخر میں جو ہے وہ ہم کانسٹنٹ اینڈ ویریبلس کو بھی ڈسکس کریں گے اس چیپٹر کے اندر، اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ویریبل نیمز جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور کس طریقے سے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ان چیپٹرز میں کی جاتی ہے۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں، اگلا یونٹ نمبر 3 ہے ہمارا۔ چیپٹر نمبر 3 میں جو ہے وہ ہم ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ہینڈلنگ پڑھیں گے کہ کس طریقے سے فنکشنز جو ہے وہ ہم یوز کریں گے ان پٹ کے لیے اور آؤٹ پٹ کے لیے، اور کس طریقے سے جو ہے ہم یاد سے ہم اس کے اندر جو ہے وہ اسکیپ سیکوینسز یوز کریں گے، اور یہ ہوتے کیا ہیں ان کی ڈیٹیل ہم ضرور پڑھیں گے اس چیپٹر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم آپریٹرز کو دیکھیں گے کہ کون کون سے آپریٹرز ہم اس میں یوز کرتے ہیں، یعنی کہ ارتھمیٹک آپریٹر جیسے کہ نارملی آپ جانتے ہیں کہ میتھ کے اندر بھی کافی استعمال ہوتے ہیں یہ چیزیں، اس میں ہم امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یا کیا ڈفرینس ہے میتھمیٹک کے آپریٹرز میں اور سسٹم آپریٹرز میں، تو وہ بھی ہم اس کے اندر پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 4 یعنی کہ چیپٹر نمبر 4 میں جو ہے وہ ہم نے کیا پڑھنا ہے جی، وہ ہم نے پڑھنا ہے کنٹرول اسٹرکچر کے حوالے سے کہ کس طریقے سے وہ اسٹیٹمنٹ جو کہ ہمیں سسٹم کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ نہایت ہی اچھے ٹاپکس جو ہے وہ اس میں ہونے جا رہے ہیں آگے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو مزید بھی سیکھنے کو کافی کچھ ملے گا۔ یونٹ نمبر 5 یعنی چیپٹر نمبر 5 جو ہے وہ ہم لوپس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم پروگرامنگ میں لوپس کا استعمال کرتے ہیں اور کتنے لوپس ہیں، فور لوپ کیا کرتا ہے، وائل لوپ کیا کرتا ہے، ڈو وائل لوپ کیا کرتا ہے، اور ان کے ڈفرینٹ کانسیپٹ جو ہیں وہ ہم یہاں پر اسٹڈی کریں گے۔ یونٹ نمبر 6 یعنی کہ چیپٹر نمبر 6 جو ہے وہ ہے آپ کا کمپیوٹر لاجکس اینڈ گیٹس کے اوپر۔ اس میں ہم بیسیکلی خاص طور پہ یہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیٹا ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، لاجیکل گیٹس کیا ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ہم ضرور کے میپ کا بھی جو یوز پڑھیں گے کہ وہ کس طریقے سے ہم کے میپ کو استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا چیپٹر نمبر تو ہمارا یونٹ نمبر 7 یعنی کہ چیپٹر نمبر 7 جو ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ورلڈ وائڈ ویب اینڈ HTML ہوتا کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں انٹروڈکشن دیا جائے گا کہ ڈیفینیشن کی صورت میں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر ہم انٹروڈکشن ٹو HTML یعنی کہ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویجز کو پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ بہت ہی خاص اور اچھی چیزیں ہیں، ان میں سے بھی کافی حد تک جو ہے پیپر میں
پوچھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے اگلا اسٹیپ جو ہے وہ ہوگا ٹیکسٹ فارمیٹنگ کا، کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیسٹنگ ان میں ہوتی ہے، فونٹ کے حوالے سے بھی ہوگا، ڈفرینٹ طرح کی چیزوں کو ہم اس میں مزید جو ہے وہ چیک کریں گے، اور پھر کریٹنگ لسٹ کی طرف جائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے ان آرڈر لسٹ اور آرڈر لسٹ، اس کے علاوہ ڈیفینیشن لسٹ اور نیسٹڈ لسٹ کو کمپائل کیا جاتا ہے۔ امیجز اینڈ بیک گراؤنڈس کو بھی ہم اس میں دیکھیں گے کس طریقے سے ایڈ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو ہے بیک گراؤنڈ جو ہے ویب پیج کے حوالے سے اس میں ہم کس طریقے سے اسائن کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، یا اسپیسیفائی کس طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ بھی ہم اس کے اندر ضرور پڑھیں گے۔ پھر ہم آئیں گے جی ہائپر لنکس کی طرف۔ ہائپر لنکس میں جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیفینیشن ہے اور کریٹیوٹی، یعنی کریٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور ڈیفینیشن ہم اس میں اس کی مزید چیک کریں گے۔ پھر ہم اسی کے اندر جو ہے وہ کریٹ کریں گے ٹیبلز کو بھی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹیبلز کی جو ایک سیکوینس ہے وہ ہم اس کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کریٹنگ فریمز ہم اگلے حصے میں جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کے فریم جو ہے وہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے کس طریقے سے کمپائل ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ ہے چیپٹر نمبر آپ کا 7، اور یہ ہے لاسٹ چیپٹر آپ کا کلاس 10 کا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ 10 کلاس کی کمپیوٹر کی ڈیٹیل میں تھا، وہ آپ کو دے چکا ہوں انشاءاللہ، اور جب ہم مزید اس پہ آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ورکنگ تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہتر رہنمائی جو ہے اس میں حاصل ہوگی۔ تو لازمی جو ہے وہ میرے ساتھ جڑے رہے گا۔ جزاک اللہ خیر، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔